بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے میں ایک آڈیو بک لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے مصحف۔ مصحف کے معنی ہوتے ہیں کتاب، ٹھیک ہے، اور یہ کہتے ہیں الکتاب قرآن کو۔ مصحف نمرہ احمد نے لکھا ہے، اور نمرہ احمد عہد حاضر کی ابھرتی ہوئی مصنفہ ہیں۔ پاکستان کے اس مقبول ناول نگار نے اپنے تحریری سفر کا آغاز جولائی 2007 سے کیا۔ انہوں نے اپنے اچھوتے انداز اور منفرد طرز نگارش کی وجہ سے بہت قلیل عرصے میں اردو دنیا کی ایک بڑی تعداد کو متاثر کر لیا۔ فطرت کا گہرا مشاہدہ اور کہانیوں کا انوکھا اور چونکا دینے والا انداز ان کو دوسرے لکھنے والوں سے ممتاز کرتا ہے۔ 8 سال کے اس قلیل عرصے میں وہ اب تک 10 کتابیں تصنیف کر چکی ہیں، جو ان کی شہر آفاق مقبولیت کا مظہر ہے۔ مصحف نمرہ احمد کی ایک شاہکار تصنیف ہے۔ یہ ایک لازوال ناول ہے جو اپنے مقصدیت میں منفرد ہے۔ آپ جتنی دفعہ اس کتاب کو پڑھیں گے، یہ آپ پر غور و فکر کے نئے در کھولتے چلی جاتی ہے۔ آپ پوری کتاب پڑھے بنا نہیں رہ سکیں گے، اور یہ آپ کو مثبت سوچنے پر مجبور کر دے گی۔ یہی مصحف کا کرشمہ ہے جو ابد تک قائم رہے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں مصحف کو۔ اور مصحف کے بارے میں آپ یہ جان لیجئے، یہ دراصل مصحف کے ساتھ جڑنے والی 2 لڑکیوں کی کہانی ہے۔ یہ سنگ مرمر کے چمکتے برآمدوں اور اونچے ستونوں والی مسجد کی کہانی ہے۔ یہ امانت اور رحم کے حق ادا کرنے والوں کی کہانی ہے۔ یہ صبر کرنے اور شکوہ نہ کرنے والوں کی کہانی ہے۔ یہ قسم پوری کرنے والوں کی کہانی ہے، اور یہ کہانی ہے کہ خیانت کرنے والوں کی، علم پہ غرور کرنے والوں اور تقویٰ پہ ناز کرنے والوں کی۔ یہ محمل اور فرشتے کی کہانی ہے۔ میں اور نمرہ احمد اتنا ضرور کہنا چاہیں گے کہ نماز اور قرآن کے بعض دفعہ آپ کے حالات تو نہیں بدلتے، مگر آپ کو ان حالات میں اچھے طریقے سے رہنا سکھا دیتے ہیں۔ آزمائشیں صرف دین پہ چلنے سے نہیں آتی، بلکہ جو آزمائشیں اور مصائب آپ کے لیے لکھ دیے گئے ہیں وہ آپ کو مل کر رہیں گے۔ قرآن سے دوری سے اتنا ہوگا کہ وہ مصائب آپ کو پاگل کر دیں گے، اور قرآن کا قرب آپ کو ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ دکھاتا رہے گا۔ قرآن پڑھیں، سچائی اور امین دل کے ساتھ، نیتیں صاف رکھیں، سچ بولیں اور امانتوں میں خیانت نہ کریں، دوسروں کے راز رکھنا سیکھیں، لوگوں کو معاف کیا کریں، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسن ترین سلوک کریں، چاہے ان کے پاس آپ کو دینے کے لیے بدترین اخلاق ہی کیوں نہ ہو۔ صبر کریں اور اس کا بدلہ اگلے جہان میں مانگیں۔ یہ دنیا بدلے کی جگہ نہیں ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں مصحف۔ سنہری صبح بھیگ رہی تھی۔ وہ سست روی سے چلتی بس اسٹاپ تک پہنچی، کندھے پہ بیگ لٹکائے، ہاتھ میں پانی کی چھوٹی بوتل پکڑے، چہرے پہ ڈھیروں بیزاری لیے وہ بینچ کے قریب آئی جہاں بیٹھ کر وہ روز 10 منٹ بس کا انتظار کرتی تھی۔ اس نے بیگ ایک طرف رکھا اور بینچ پر بیٹھ گئی، پھر ایک ہاتھ سے جمائی روکتے ہوئے دوسرے سے بوتل کو کھول کر لبوں سے لگائی۔ گرمی آج کل بڑھتی جا رہی تھی۔ صبح اسے پسینہ آنے لگا تھا، جانے آگے کیا ہوگا۔ وہ گھونٹ بھرتی بیزاری سے سوچ رہی تھی، چہرے پر بھی وہی اکتائے ہوئے تاثرات تھے جیسے دنیا بھر سے خفا ہو۔ سنہری پیشانی پہ مستقل پڑے بل اور کانچ سی خوبصورت بھوری سنہری آنکھوں میں چھائی خفگی، کچھ تھا اس میں جو اسے سارے میں یکتا بناتا تھا۔ لمبے کرتے اور جینز میں ملبوس رسی کے مانند دوپٹہ مفلر کے انداز میں گردن سے لپیٹے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھے وہ پاؤں جھلاتی تنقیدی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، اور تبھی اسے احساس ہوا کہ وہ سیاہ فام لڑکی یعنی وہ نیگرو آج بھی بینچ پہ اس کے ساتھ بیٹھی ہے۔ ان دونوں کے درمیان اس کا بیگ رکھا تھا۔
وہ اس وقت سیاہ فام لڑکی سر جھکائے نگاہ ترچھی کیے اس کے بیگ کو دیکھ رہی تھی، جہاں جگہ جگہ چاک اور وائٹنر سے اس نے اپنا نام لکھا تھا، محمل ابراہیم، محمل ابراہیم۔ آڑا ترچھا، چھوٹے بڑے ہر انداز میں یہی لکھا تھا۔ وہ لڑکی کبھی کبھی اس کے بیگ کو دیکھتی تھی، مگر محمل تو روز کے 10 منٹ اس سیاہ فام لڑکی کو جائزہ لیتے ہی گزرتے تھے۔ وہ بھی عجب پر اسرار کردار تھی۔ یہاں اسلام آباد میں سیاہ فام نظر آ ہی جاتے تھے، مگر وہ اپنے جیسوں سے مختلف تھی۔ سر پہ رومال باندھ کر گردن کے پیچھے گرہ لگاتی اور نیچے اوور کوٹ، موٹے موٹے ہونٹ، سیاہ رنگت مگر چمکیلی آنکھیں۔ کوئی ایسی چمک تھی ان میں کہ محمل کبھی ان آنکھوں میں دیکھ نہ پائی تھی، ہمیشہ نگاہ چرا جاتی۔ شاید 1.5 مہینہ قبل وہ اس سے اپنے مخصوص اوقات میں سٹینڈ پہ دیکھتی تھی، اور ان 1.5 ماہ میں اس کا انداز ہمیشہ ایک جیسا تھا۔ کمر سیدھی رکھے الرٹ بینچ پہ بیٹھی، خاموش سی سامنے سیدھ میں دیکھتی وہ بہت چپ چپ سی لڑکی معلوم نہیں کون تھی۔ اور پھر اس کی وہ پراسرار کتاب، سیاہ جلد والی بھاری سی کتاب جس کا سیاہ سر ورق بالکل خالی تھا، اس کی گود میں دھری ہوتی اور کتاب کے کناروں پر اس کے سیاہ ہاتھ مضبوطی سے جمے ہوتے۔ اس کے انداز سے کچھ خاص جھلکتا تھا، کتاب کی حفاظت کا احساس، یا شاید اس کے بے قیمت ہونے کا۔ کتاب بالش بھر موٹی تھی، صفحوں کے جھلکتے کنارے پیلے اور خستہ لگتے تھے، جیسے کوئی بہت کتاب قدیم ہو، سینکڑوں برس پرانا کوئی نسخہ۔ کچھ تو تھا اس میں، کوئی قدیم راز، کوئی پراسرار کتھا۔ وہ جب بھی اس کتاب کو دیکھتی یہی سوچتی، اور آج جانے کیا ہوا کہ وہ اس خاموش سی لڑکی سے مخاطب ہو ہی گئی، شاید تجسس سے عاجز کر رہا تھا۔ ایکسکیوز می، ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ پوچھو، سیاہ فام لڑکی نے اپنی چمکیلی آنکھیں اٹھائی۔ یہ کتاب کس کی ہے؟ میری ہے۔ میرا مطلب ہے اس میں کیا لکھا ہے؟ وہ چند لمحے محمل کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، میری زندگی کی کہانی۔ اچھا؟ وہ حیرت چھپا نہ سکی۔ میں تو سمجھی تھی شاید یہ کوئی قدیم کتاب ہے۔ قدیم ہی ہے، صدیوں پہلے لکھی گئی تھی۔ تو آپ کو کہاں سے ملی؟ مصر کی ایک پرانی دکان سے۔ یہ کچھ کتابوں کے بیچ پڑی تھی، جب میں نے اسے نکالا تو اس پہ زمانوں کی گرد تھی۔ وہ محبت سے سیاہ جلد پر ہاتھ پھیرتے کہہ رہی تھی، اس کے لبوں پہ مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ میں نے وہ گرد جھاڑی اور اپنے ساتھ رکھ لیا۔ پھر جب پڑھا تو معلوم ہوا کہ اسے کسی نے میرے لیے لکھوا کر ادھر رکھا تھا۔ محمل منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کیا دلچسپی ہے اس میں؟ میں اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتی ہوں۔ کیا میں اسے پڑھ سکتی ہوں؟ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ تم نئے دور کی لڑکی ہو، اس قدیم زبان میں لکھے نسخے کو کہاں سمجھو گی؟ مگر یہ ہے کیا؟ اس میں لکھا کیا ہے؟ وہ تجسس اب اسے بے چین کر رہا تھا۔ میرا ماضی۔ اسی پل ہارن بجا تو محمل نے چونک کر سامنے سڑک پہ آتی بس کو دیکھا۔ میرا حال، وہ سیاہ فام لڑکی کہہ رہی تھی۔ محمل بیگ کا سٹریپ پکڑے کھڑی ہوئی۔ اسے جلدی کالج پہنچنا تھا، اور میرا مستقبل بھی۔ مجھے کیا پیش آنے والا ہے یہ کتاب سب بتا دیتی ہے۔ میں چلتی ہوں، وہ بس کی طرف دیکھتے ہوئے معذرت خواہانہ انداز میں کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ اس میں تمہارا بھی ذکر ہے محمل؟ وہ الٹے پیر مڑی۔ میرا ذکر؟ میرے بارے میں کیا لکھا ہے؟ وہ حیران ہی تو رہ گئی۔ یہی کہ میں تمہیں یہ کتاب دے دوں، لیکن میں تو اسے تبھی دوں گی جب تم تھک کر خود مجھ سے مانگنے آؤ گی، کیونکہ اس میں تمہاری زندگی کی کہانی بھی ہے، جو ہو چکا، جو ہونے والا ہے، سب لکھا ہے۔ بس کا تیز ہارن بجا تو وہ کچھ کہے بنا تیزی سے اس طرف لپکی۔ راڈ پکڑ کر اوپر چڑھتے اس نے پل بھر کو پلٹ کر دیکھا۔ سیاہ فام لڑکی اسی طرح مسکرا رہی تھی، پراسرار معنی خیز مسکراہٹ۔ محمل کو ایک دم اس سے بہت ڈر لگا۔
کالج کے بعد وہ اپنی دوست نادیہ کے ابو کی اکیڈمی میں 7 کلاس کے بچوں کو سائنس اور میتھس پڑھاتی تھی۔ گھر پہنچتے پہنچتے اسے روز 3:30 ہو جاتے تھے۔ گیٹ عبور کر کے پورچ میں دیکھا تو 3 گاڑیاں آگے پیچھے کھڑی تھیں۔ دل کراہ کر رہ گیا۔ گھر میں گاڑیوں کی قطار کے باوجود بسوں کے دھکے کھانے پہ مجبور تھی۔ ہم چچاؤں کے رحم و کرم پہ پلنے والے یتیموں کے نصیب بھی کتنے یتیم ہوتے ہیں نا۔ وہ خود پہ ترس کھاتی ہوئی اندر آئی۔ لاؤنج میں خاموش دوپہر اتری ہوئی تھی۔ وہ سب کے سونے کا ٹائم تھا۔ آغا جان، اس کے سب سے بڑے تایا، اس وقت آفس سے لوٹ آتے تھے اور ان کی کچی نیند کے باعث پورے گھر کو حکم تھا کہ پتا بھی نہ کھڑکے اور نہ ورنہ وہ ڈسٹرب ہوں گے۔ حکم بظاہر پورے گھر کو اور در حقیقت محمل اور مسرت کو سنایا جاتا تھا، اور آخر میں جب آغا جان کی بیگم تائی مہتاب ان الفاظ کے اضافہ کرتی، اور مسرت ذرا اپنی بیٹی کو سمجھا دینا کہ جب یہ لور شہر پھرنے سے فارغ ہو جائے تو گھر آتے ہوئے مین ڈور جو ہے وہ آرام سے کھولا کرے۔ آغا صاحب کی نیند خراب ہوتی ہے، اب میں کچھ کہوں گی تو اسے برا لگے گا۔ گز بھر کی تو زبان ہے اس کی، نہ چھوٹے کا لحاظ نہ بڑے کا ادب۔ استغفر اللہ، ہماری بھی بیٹیاں ہیں، کالج میں پڑھتی ہیں، ان کے انداز تو ایسے نہ نکلے جیسے محمل کے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اسے آگ ہی لگ جاتی۔ ہر روز دروازہ کھولتے ہوئے یہی فکرہ سماعت میں گونجتا تو وہ چڑھنے کے باوجود دروازہ آہستہ سے بند کرتی۔ کچن کی طرف آئی تو سنک میں جھوٹے برتنوں کا ڈھیر لگا تھا۔ ناگواری سے ناک چڑھائی اس نے بیگ سلیب پہ رکھا اور ہاٹ پاٹ کی طرف بڑھی۔ صبح ناشتے کے بعد سے اب تک کچھ نہ کھایا تھا اور اب زوروں کی بھوک لگی تھی۔ ہاٹ پاٹ کھولا تو وہ خالی تھا۔ رومال پہ روٹی کے چند ذرے بکھرے تھے۔ اس نے فریج کھلوانا چاہا تو وہ لاک تھا۔ مہتاب تائی اس کے آنے سے قبل ہی فریج لاک کر دیتی تھیں۔ پہلے مسرت اس کے لیے کھانا بچا کر ہاٹ پاٹ میں رکھتی تھیں، مگر جب مہتاب تائی نے کھانے کی خود نگرانی شروع کی تو ہاٹ پاٹ ہر تیسرے دن خالی ہی ملتا۔ تکلیف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن پھر بھی ضبط کر گئی اور آہستہ سے گیٹ عبور کر کے کالونی کے باہر نکڑ والے کے ہوٹل سے ایک نان اور ایک کباب لے آئی۔ اس کے پاس اتنے ہی پیسے تھے۔ واپسی پر پھر سے وہ پرانی محمل بن چکی تھی۔ لاؤنج کا دروازہ کھول کر دھڑام سے بند کیا، فرش پہ پڑی فٹ بال اٹھا کر پوری قوت سے دیوار پر دے ماری اور صوفے پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھی، نان کا اور کباب کا لفافہ کھولنے لگی۔ لمحے بعد ہی آغا جان کے کمرے کا دروازہ کھلا اور تنتناتی ہوئی تائی مہتاب باہر آئی۔ محمل، وہ گرجی تو اس نے آرام سے سر اٹھایا۔ کباب کھائیں گی تائی اماں؟ شٹ اپ، 1000 دفعہ کہا کہ آرام سے دروازہ کھولو، مگر تم۔ آہستہ بولے تائی اماں، اس وقت آغا جان سو رہے ہوتے ہیں، اٹھ جائیں گے۔ وہ نان پہ کباب رکھ کر پاؤں جھلاتی بے نیازی سے کھا رہی تھی۔ تم احسان فراموش، تمہیں ذرا بھی احساس ہے کہ آغا صاحب دن بھر کے تھکے؟ مگر فکرہ مکمل ہونے سے قبل ہی وہ اپنا نان کباب اٹھائے اپنے کمرے کی طرف جا چکی تھی۔ تائی مہتاب تلملاتی کلستی رہ گئیں اور اندر مسرت آوازوں پر جاگ چکی تھی۔ کیا ہوا محمل؟ بھابی بیگم ناراض کیوں ہو رہی ہیں؟ دماغ خراب ہے ان کا، پیدائشی مسئلہ ہے، آپ کو نہیں پتا؟ اس نے بیزاری سے نان کباب کا لفافہ بستر پہ رکھ دیا۔ مگر ہوا کیا؟ ان کی نگاہ پھسل کر لفافے پہ گئی۔ پھر سے باہر سے کھانا لائی ہو؟ فریج میں۔ پھر وہ خود ہی خاموش ہو گئی۔ آپ کے لیے لائی ہوں، آپ نے کچھ کھایا؟ میں کھا چکی ہوں، تم یہ کھاؤ۔ مجھے معلوم ہے تم نے کچھ نہیں کھایا۔ وہ تھکاوٹ سے مسکرائیں تو محمل نے لمحہ بھر کو ماں کو دیکھا۔ سادہ گھسے ہوئے کاٹن کے جوڑے میں سفید ہوئے بال اور جھریوں زدہ چہرے والی اس کی تھکی تھکی بے ضرر سی ماں، جو واقعی اس عالیشان کوٹھی کی مالکن ہوتے ہوئے بھی ملازمہ لگتی تھی۔ دل برا مت کیا کرو محمل، اللہ کا نام لے کر کھا لو، مجھے غصہ آتا ہے ان لوگوں پہ اماں۔ باہر تائی مہتاب کی بولنے کی آواز برابر آ رہی تھی۔ وہ اب شور کر کے جانے کس کو کیا کیا بتا رہی تھی۔ ناشکری مت کرو بیٹا، انہوں نے رہنے کے لیے ہمیں چھت دی، سہارا دیا، احسان نہیں کیا، وہ میرے باپ کا گھر ہے، اسے ابا نے ہمارے لیے بنوایا تھا۔ یہ بزنس، یہ فیکٹریاں، یہ سب ابا نے خود بنایا تھا، سب کچھ ابا نے ہمارے نام کیا تھا، ہمارے لیے بنایا تھا۔
تمہارے ابا اب زندہ نہیں ہیں محمل، اب وہ کہیں نہیں ہیں، وہ جیسے تھک کر کہہ رہی تھیں، اور وہ انہیں دیکھ کر رہ گئی، پھر سر چھٹک کر لفافہ اٹھایا۔ نان سخت ہو گیا تھا، اب کباب ٹھنڈے ہو گئے تھے اور وہ بے دلی سے لقمے توڑنے لگی۔ یہ ٹھنڈا بے لذت کھانا کھا کر وہ کچھ دیر ہی سو پائی تھی کہ ٹھاہ کی آواز کے ساتھ کمرے کے دروازے سے فٹ بال ٹکرایا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، باہر دیواروں پہ فٹ بال مارنے کی آوازیں برابر آ رہی تھیں، کچی نیند ٹوٹی تھی۔ وہ برا سا منہ بنائے جمائی روکتی اٹھی، سلیپر پہنے اور ہاتھوں سے بال لپیٹتے دروازہ کھولنے۔ اس کا اور مسرت کا مشترکہ کمرہ دراصل کچن کے ساتھ ملحقہ اسٹور روم تھا، بہت چھوٹا نہ بہت بڑا۔ عرصہ پہلے اسے کاٹ کباڑ سے خالی کروا کے ان دونوں کو ادھر منتقل کر دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ باتھ روم بھی نہ تھا، اس لیے ان کو لاؤنج کو پار کر کے گیسٹ باتھ روم کی طرف جانا پڑتا تھا۔ باہر لاؤنج میں نائمہ چچی کے چھوٹے ماس اور معیز فٹ بال ادھر ادھر مارتے دوڑتے پھر رہے تھے۔ تمیز نہیں ہے تم لوگوں کو؟ دیکھ کر کھیلا کرو، میں سو رہی تھی۔ کچن کے کھلے دروازے پر کھڑی اندر کسی سے بات کرتی نائمہ چچی مڑی اور فوراً، اب میرے بچے کھیلے بھی نہ، تمہارا تو کام ہی سونا ہے، نہ دن دیکھنا نہ رات، ہر وقت بستر پر توڑتی رہتی ہوں۔ ہاں تو میرے باپ کے پیسے سے بستر آئے تھے، توڑوں یا پھوڑوں میری مرضی۔ ابا کی ڈیتھ سے پہلے اسد چچا تو غالباً بے روزگار تھے نا۔ وہ بھی محمل تھی، سارے حساب چکا کر بے نیازی سے باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ ادھر نائمہ چچی بڑبڑاتی رہ گئی۔ منہ ہاتھ دھو کر اس نے اپنے سلکی بھورے بال دونوں ہاتھ سے سمیٹ کر اونچے کیے ہوئے پونی باندھی، اور بہت اونچی سی بھوری یہ پونی ٹیل اسے بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ ذرا بھی سر ہلاتی تو اونچی پونی ساتھ ہی گردن کے اوپر جھولتی رہتی۔ اس کی آنکھیں کانچ سے سنہری تھیں اور ہلکا سا کاجل بھی ان کو دہکا دیتا تھا۔ وہ بلا شبہ گھر کی سب سے حسین لڑکی تھی، اسی لیے تو جلتی ہیں یہ سب۔ اسے ہنسی آ گئی، ایک نظر خود پہ ڈالی، جینز کے اوپر کھلا کرتا اور گردن کے گرد لپیٹا دوپٹہ مفلر کی طرح ایک پلو سامنے کو لٹکاتا اور دوسرا کمر پہ گرتا۔ وہ واقعی سب سے منفرد تھی۔ کچن میں تائی مہتاب نگٹس نکال کر مسرت کے سامنے رکھ رہی تھیں، جو بہت تابیداری سے ایک طرف چائے کا پانی چڑھا کر دوسری طرف کڑھائی میں تیل گرم کر رہی تھیں۔ اس پر نظر پڑی تو نگٹس رکھتے ہوئے ذرا لاپرواہی سے گویا فرمائی، یہ بچوں کے لیے فرائی کر دو مسرت، اب ہر کوئی تو باہر سے منہ مار کر نہیں آتا۔ بجا فرمایا تائی اماں، یہاں تو گھر کے لوگ گھر کے اندر ہی دوسروں کے مال پر منہ مارتے ہیں۔ وہ اطمینان سے کہہ کر کولر سے پانی کا گلاس بھرنے لگیں۔ زبان کو سنبھالو لڑکی، توبہ ہے، ہماری بیٹیاں بھی ہیں، کبھی ہمارے آگے ایسے نہیں بولتی۔ آپ برا مت مانے بھابھی بیگم، میں سمجھا دوں گی۔ گھبرا کر مسرت نے ایک ملتجی نگاہ محمل پہ ڈالی۔ وہ کندھے اچکا کر کھڑے کھڑے پانی پینے لگی۔ سمجھا دینا بہتر ہوگا۔ اس پر ایک تنفر بھری نگاہ ڈال کر تائی مہتاب باہر چلی گئی۔ نائمہ چچی پہلے ہی جا چکی تھی، اب مسرت اور محمل ہی کچن میں رہ گئے تھے۔ اب یقیناً برتن بھی آپ کو ہی دھونے ہوں گے اماں۔ دھو بھی دوں گی تو کیا ہے، ان کے احسان کم ہیں ہم پہ۔ وہ مصروف سی ایک ایک کر کے نگٹس کڑاہی میں ڈال رہی تھیں۔ محمل نے ایک گہری سانس لی اور آستینوں کو موڑ کر سنک کی طرف متوجہ ہوئی۔ اسے علم تھا کہ اگر وہ نہ کرے گی تو مسرت کو ہی کرنا ہوگا، اور ابھی تو انہوں نے رات کا کھانا بھی تیار کرنا تھا۔ رہنے دو بیٹا، میں کر لوں گی، مجھے پتا ہے آپ کر لیں گی، مگر میں بھی ان لوگوں پہ ذرا احسان کرنا چاہتی ہوں۔ وہ برتن دھو کر فارغ ہوئی تو مسرت ٹرالی بھر چکی تھی۔ محمل، یہ باہر لے جاؤ، سب لان میں ہوں گے۔ وہ بنا احتجاج کیے ٹرالی گھسیٹنے لگی۔ لان میں روز شام کی طرح کرسیاں لگی تھیں۔ آغا کریم اخبار کھولے دیکھ رہے تھے، ساتھ ہی مہتاب تائی نائمہ چچی باتیں کر رہی تھیں۔ نائمہ چچی سب سے چھوٹے چچا اسد کی بیوی تھیں، جو قریب ہی بیٹھے غفران چچا سے کچھ کہہ رہے تھے۔ غفران چچا اور محمل کے ابا آغا ابراہیم جڑواں تھے۔ آغا کریم ان سے بڑے اور اسد چچا 4 بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ غفران چچا کی بیگم فضا چچی برآمدے میں کھڑی اپنی بیٹی کو آواز دے رہی تھیں۔ اسے ٹرالی لے کر آتا دیکھ کر مسکرائیں۔ ارے محمل جان، تم اکیلی لگی رہی، ندا یا سامیہ کو کہہ دیا ہوتا، تمہاری ہیلپ ہی کرا دیتی۔ فضا چچی نائمہ اور مہتاب کی طرح زبان کی کڑوی نہ تھی، بلکہ اتنی میٹھی تھیں کہ جب یہ مٹھاس اپنے لبوں سے دوسرے کے حلق میں انڈیلتی
तो वहाँ कांटे उगाते। इट्स ओके, वो भी बस मुस्कुराकर ट्रॉली आगे ले गई। अब क्या कहती कि निदा और सामिया ने पहले कौन से काम किए थे कि जो अब करती। अगर वो इन्हें बुलाती तो वो फौरन चली आती, एक दो चीजें पकड़ाती, चूल्हा जलाती, बातें बघारती और फिर आहिस्ता आहिस्ता खिसक जाती। इसके बाद लॉन में फिजा चच्ची सबको एक एक चीज, ये चखे मेरी सामिया ने बनाई है, ये मेरी निदा के हाथ में तो बहुत ही जायका है, कहकर पेश करती। इस पे मेहताब ताई इनकी तारीफ तो ना करती, मगर मुसर्रत और महमल को काहिली के वो ताने मिलते कि सारे कस्से के बचने के लिए महमल इन कभी दोनों को बुलाने की गलती ना करती। मगर फिजा चच्ची की ये मीठी जबान ही थी कि ना वो कभी उनको पलट कर जवाब दे सकी, ना ही कुछ जता सकी, वो मौका ही ना देती थी। लाओ लाओ जल्दी करो, दोनों माँ बेटी लगती हैं फिर भी घंटा लग जाता है। ताई आपको मुलाजमा क्यों नहीं रख लेती? कम अज कम आपको हम माँ बेटी पे चिल्लाना तो ना पड़ेगा। वो तेजी से कहकर ट्रॉली वहीं छोड़े वापस चली गई और सब बातें छोड़कर इधर उधर देखने लगे। एहसान करने का जमाना ही नहीं रहा। ताई ने ट्रॉली अपनी तरफ खींची। आगा करीम निगाहें चुरा कर फिर से अखबार में गुम हो चुके थे। वो वापस किचन की तरफ आई तो फवाद तेजी से सीढ़ियां फलांगता नीचे आ रहा था। चाय लग गई? आखिरी सीढ़ी पे उतरते मसरूफ अंदाज में कहते वो कलाई पे घड़ी बांध रहा था। स्नैक्स ले गई हूँ, चाय लाती हूँ। वो ज्यादा गौर से सुने बगैर बाहर निकल गया। महमल ने रुक कर लम्हा भर को उसे जाता देखा। वो मेहताब ताई का बड़ा बेटा था। हन्नान वसीम उसके बाद थे और सिदरा और महरीन सबसे छोटी थीं। फवाद आगा जान के ऑफिस जाता था। ऊंचा लंबा खुश शक्ल तो था ही, मगर ड्रेसिंग और दौलत की चमक दमक से मजीद पुरकशिश और हैंडसम लगता था। खानदान का सबसे पॉपुलर लड़का, जिस पे हर लड़की का दिल और लड़की की माँ की नजर होती थी। निदा और सामिया हो या नाइमा की मखरूर नखरीली आरजू, सब फवाद के आगे पीछे फिरती। रजिया फुप्पू तो अपनी इकलौती फायका के लिए कभी फवाद को डिनर पे बुला रही होती, कभी फायका अंडों का हलवा बनाकर इसके लिए ला रही। फवाद मीठा शौक से खाता था, सो ये लड़कियां माओ के बनाए हुए को अपना कहकर बहुत शौक से उसे पेश करती। मगर वो भी सदा का बेनियाज था, अपनी अहमियत का एहसास था। बेनियाजी और इतराहट कम न होती थी, और वही तो था जिस पे ताई महताब गर्दन ऊंचा करके फिरती थी। वरना हन्नान तो बमुश्किल एफए करके दुबई ऐसा गया, ना तो फिर खत लिखा, ना ही फूटी कौड़ी घर भेजी। तालीमी रिकॉर्ड इसका इतना बुरा था कि ताई कुढ़ती रहती थी। मगर ये वसीम था जिसने ताई और आगा जान का हर जगह सर शर्म से झुकाया था। नालायक, निकम्मा, एफए में 2 बार फेल होकर, पढ़ाई छोड़कर आवारागर्दी में मशगूल, सिगरेट का आदी, और कहने वाली तो दबे लफ्जों में ये भी कहते थे कि इन गलियों का भी पुराना शनासा है जहां दिन सोते और रातें जागती थी। वो सर झटक कर किचन में आई तो मुसर्रत जल्दी जल्दी कपड़े से सेल्फ साफ कर रही थी। इनकी प्याली में आधा कप चाय पड़ी थी, इनसे कुछ कहना बेकार था। उसने ट्रे उठा ली। लॉन में फिजा चच्ची के साथ वाली कुर्सी पे फवाद बैठा था और वो मुस्कुराकर बहुत तवज्जो से कुछ बता रही थी और वो लापरवाही से सुन रहा था। यकीनन निदा या सामिया की खूबियों का कोई किस्सा था। महमिल इसके कप में चाय उंडेल रही थी कि वो कह उठा, मेरे कप में चीनी मत डालना। नहीं डाली। वो पंजों के बल घास पे बैठी सबको चाय उठाकर दे रही थी। अरे बेटा, चीनी क्यों नहीं पी रहे? फिजा चची बहुत ज्यादा फिक्रमंद हुई। यूं ही कुछ वेट लूज करने की कोशिश कर रहा हूँ। इतने तो स्मार्ट हो, और क्या लूज करोगे? आरजू उसी पल सामने वाली कुर्सी पर आ बैठी थी और मेरी चाय में आधा चमचा चीनी महमिल। वो फवाद के बिल्कुल सामने टांग पे टांग चढ़ाकर बैठी थी। चुस्त सा सफेद ट्राउजर और ऊपर कदरे खुले गले वाली रेड शॉर्ट शर्ट, कंधों तक स्टेप में कटे बाल और गुंदमी आम सा चेहरा जिसको बहुत मेहनत से उसने कदरे पुरकशिश बनाया था, मगर पतली सी कमान सी आईब्रोज इसको बहुत शातिर दिखाती थी। वो नाइमा चची और असद चचा की इकलौती और लाडली बेटी थी।
فٹ تو رکھنا پڑتا ہے خود کو محمل، یہ کباب پکڑانا۔ فواد نے ہاتھ بڑھا کر کہا تو محمل نے فوراً کباب کی پلیٹ اٹھا کر دینا چاہی اور دیتے دیتے اس کی انگلیاں فواد کے ہاتھوں سے مس ہوئیں۔ وہ چونکا تو گھبرا کر محمل نے پلیٹ چھوڑ دی، وہ گر جاتی اگر وہ تھام نہ لیتا۔ محمل نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا، وہ پلیٹ پکڑے ایک ٹک اسے دیکھ رہا تھا، چونک کر سب کچھ بھول کر، جیسے اسے پہلی دفعہ دیکھا ہو۔ بس لمحے بھر کا عمل تھا، اس نے رخ پھیر لیا تو وہ بھی دوسری جانب متوجہ ہو گیا۔ فضا چچی اور آرزو کسی اور طرف متوجہ تھیں، کسی نے بھی وہ لمحہ محسوس نہ کیا جو آ کر گزر بھی چکا تھا، اور فواد وہ وقفے وقفے سے اس پہ نگاہ ڈالتا تھا جو پنجوں کے بل گھاس پہ بیٹھی سب کو چائے سرو کر رہی تھی۔ ذرا سا سر جھکاتی تو بھوری پونی ٹیل اور اونچی لگتی تھی، سر اٹھاتی تو پونی ساتھ ہی جھولتی، اور وہ کانچ سے سنہری آنکھیں، ان ساری لڑکیوں کے پاس اس جیسا کچھ بھی نہ تھا۔ وہ چائے کے سپ لیتا خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ شام میں وہ کمرے میں بند پڑی تھی، پھر مغرب ڈھل گئی تو کچن میں آ گئی، جہاں مسرت پھرتی سے کٹنگ بورڈ پہ پیاز ٹماٹر کاٹتی رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ کچن میں اور کوئی نہ تھا اور سارا پھیلاوا یقیناً انہی کو سمیٹنا تھا۔ اماں، یہ تائی اماں چاچیوں میں سے کوئی کھانے کی ذمہ داری کیوں نہیں اٹھ لیتا؟ ہمیشہ آپ ہی کیوں بناتی ہیں؟ وہ یہ سب دیکھ کر ہول گئی۔ تو ہمارا گھر ہے بیٹا، میں کر لوں گی تو کیا ہو جائے گا؟ اب تھکتی نہیں ان کی خدمت کرتے کرتے؟ نہیں تھکتی، کیسی تھکن۔ وہ اب جھک کر چولہا جلا رہی تھیں۔ اچھا بتائیں کیا بنانا ہے، میں کچھ کرا دوں؟ بریانی تو بنانی ہی ہے، باقی مہتاب بھابھی سے پوچھتی ہوں۔ اور اسی پل مہتاب تائی نے کچن کے دروازے سے جھانکا۔ کھانا بنانا اب شروع بھی کر دو مسرت، روز دیر ہو جاتی ہے۔ مسرت چولہا جلانے کے لیے فوراً پلٹی۔ جی بھابھی، بس شروع کر رہی ہوں، آپ بتائیں۔ بریانی کا وسیم بیٹا کہہ گیا تھا، ساتھ کیا بناؤں؟ وہ دوپٹے سے ہاتھ پوچھتے ان کے سامنے جا کر پوچھنے لگیں۔ ساتھ مٹر قیمہ بنا دو، کباب بھی تل لینا، اور دوپہر والا اروی گوشت بھی گرم کر لینا، آلو کا ایک سالن بھی بنا لو، سلاد اور رائتا بھی نہ بھولنا۔ جی، اور میٹھے میں؟ دیکھ لو، وہ بے نیازی اور نخوت سے گویا ہوئیں۔ پڈنگ بنا لو یا ڈبل روٹی کی کھیر۔ وہ ایک اچٹتی نظر اس پر ڈال کر پلٹ گئیں۔ ایک ٹائم پر دیگچے بھر بھر کے آپ 3-4 ڈشز بناتی ہیں، مگر رات کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ وہ کلستی بھی تھی اور حیران بھی ہوتی تھی۔ تم تو خود کہتی ہو کہ وہ ہمارا مال حرام طریقے سے کھاتے ہیں، پھر حرام میں کہاں برکت ہوتی ہے بیٹا؟ ان کے لہجے میں برسوں کی تھکن تھی۔ وہ کہہ کر پھر سے کٹنگ بورڈ پہ جھک گئیں۔ وہ بالکل چپ سی ہو گئی۔ واقعی یہاں دیگچے کے دیگچے ایک وقت کے کھانے پہ ختم ہو جاتے تھے۔ اس نے تو کبھی بھی اس پہلو پہ سوچا ہی نہ تھا، اور اماں بھی ان کے ہر ظلم و زیادتی سے آگاہ تھیں، پھر بھی چپ چاپ سہے جاتی۔ ہمارا مال، دل میں ایک کانٹا سا چبھا۔ 11 برس قبل ابا کی ڈیتھ سے پہلے یہ فیکٹریاں، یہ جائیدادیں، یہ بینک بیلنس، یہ امپورٹ ایکسپورٹ کی پوری بزنس امپائر سب ابا کا تھا۔ اور یہ آغا کریم خان، یہ راجہ بازار میں کپڑے کی دکان کے ایک مالک تھے۔ غفران چچا کی ایک معمولی سی کمپنی میں انجینئر بھرتی تھے، اور آرزو کے والد اسد چچا، وہ تو وسیم کی طرح تھے، بے روزگار، نکمے، نکھٹو، نالائق۔ پھر کیسے ابا کے چہلم کے بعد وہ اپنے کرائے کی گھر خالی کر کے باری باری ادھر آن بسے۔ یہ آغا ابراہیم کا گھر آغا ہاؤس 3 منزلہ عالی شان محل نما کوٹھی تھی۔ نچلی منزل پہ آغا جان کی فیملی نے بسیرا جما لیا، بالائی پہ فضا چچی نے، اور سب سے اوپری منزل پہ اسد چچا کی فیملی کا قبضہ تھا۔ وہ چند دن کے لیے آئے تھے، مگر پھر بھی وہ چند دن کبھی ختم نہ ہوئے۔ بات بے بات پہ جگہ کی کمی کا رونا رویا جاتا، یہاں تک کہ ماسٹر بیڈ روم سے مسرت اور محمل کو نکلوا کر سٹور میں شفٹ کر دیا گیا۔ وہ اس وقت چھوٹی تھی، شاید 9-10 برس کی، مگر جیسے جیسے شعور کی منزلیں پار کیں تو اندر ہی اندر لاوا پکتا رہا۔ اب تو عرصہ ہوا اس نے دبنا چھوڑ دیا تھا۔ گھر کے مردوں کے سامنے تو خیر وہ زبان بند ہی رکھتی، مگر تائی چچیوں سے برابر کا مقابلہ کرتی، اور کزنس تو کسی کے کھاتے میں نہ تھیں، لیکن اس زبان چلانے کے باعث اس پہ سختیاں بڑھتی گئیں۔ وہ محض زبان سے جواب دے سکتی تھی، مگر تائی اماں وغیرہ دوسرے حربے بھی استعمال کرتے۔ جب اسے اپنے ذاتی جیب خرچ کے لیے ایک دوست کے والد کی اکیڈمی میں ٹیوشنز دینی شروع کی تھی
اس کو گھر واپسی میں دیر ہو جاتی اور نتیجن یا قصدن اس کے لیے دوپہر کا کھانا نہ رکھا جاتا۔ ایک دفعہ اماں نے ایک روٹی اور سالن کی پلیٹ بچا کر کمرے میں لے گئیں، مگر تائی مہتاب کی نگاہ پڑی اور گھر میں بھونچال آ گیا۔ وہ باتیں بنائی، وہ باتیں سنائی مسرت کو کہ ایسے ایسے چوری کے الزامات وہ القابات سے نوازا کہ مسرت پھر کبھی اس کے لیے کچھ بچا کر کمرے میں نہ رکھ سکیں۔ شاید تائی یہ سب اس لیے کرتی تھیں تاکہ وہ ٹیوشن چھوڑ دے اور جو 1500 روپیہ اسے ٹیوشن سے ملتا تھا وہ اسے نہ ملا کرے۔ وہ ٹیوشن کی اجازت بھی تو کتنی منتوں سے اسے ملی تھی۔ جب سب اس کے سامنے پوچھ ہی لیا تھا تو شروع میں تو سبھی اکھڑ گئے تھے، لیکن اس کا ایک فکرہ ٹھیک ہے، آج یکم تاریخ ہے، لائیے آقا جان میری پاکٹ منی نکالیے، مگر وہ اتنی ہی ہو جتنی سدرا اور مہرین باجی کو ملتی ہے، کیونکہ اگر مجھے پاکٹ منی نہ ملی تو میں سدرا اور مہرین کے ہر اچھے اور مہنگے جوڑے کو آگ لگا دوں گی۔ اور وہ پہلی دفعہ اتنی جنونی ہو کر بولی تھی کہ مزید 10-15 منٹ کی بحث کے بعد اسے اجازت مل گئی تھی۔ اور ابھی جو اماں نے یاد دلایا کہ لوگ ان کا مال کھاتے ہیں تو وہ سوچے بغیر نہ رہ سکی کہ کچھ ایسا ضرور ہے، آقا جان اس 20 سالہ لڑکی سے خائف ہیں، اگر کبھی وہ اپنا حصہ مانگنے کھڑی ہو جائے تو کیا ان کا کیس اتنا کمزور ہے کہ وہ عدالت کا فیصلہ اپنے حق میں نہ کرا سکیں اور انہیں ہر چیز محمل کے حوالہ کرنا پڑے؟ کیا وہ 20 سالہ لڑکی اتنی باہمت ہے کہ وہ ان سب کو، ان شطرنج کے اتنے ماہر اور چالباز کھلاڑیوں کو اپنی انگلیوں پہ نچا سکے؟ جواب ایک زوردار نہیں تھا۔ وہ کبھی بھی ان کے خلاف اٹھ کھڑی نہیں ہو سکتی، لیکن اگر کبھی ان کے ہاتھ ان کی کوئی کمزوری لگ جائے، کوئی دکھتی رگ جسے دبا کر وہ اپنے سارے حساب چلتا کر سکے تو کتنا مزہ آئے، مگر ایسی کیا دکھتی رگ ہو سکتی ہے ان کی؟ بات سنو۔ ماہتاب تائی نے پھر سے کچن میں جھانکا تو اپنے خیالات کی بہکتی رو سے چونکی۔ فواد کہہ رہا ہے کہ میٹھے میں چاکلیٹ سوفلے ہونا چاہیے۔ یوں کرو ابھی ساتھ شروع کر دو، اور ہاں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ بہت عرصے بعد میرے بیٹے نے کسی خاص میٹھے کی فرمائش کی ہے۔ بہت مان و فخر اور تنبیہ بھرے انداز میں کہہ کر وہ پلٹ گئیں اور محمل کی ذہن کی بھٹکتی روح اسی ایک نکتے پر منجمد ہو گئی۔ میرا بیٹا، میرا بیٹا۔ تو آغا جان اور مہتاب تائی کی کمزوری، دکھتی رگ اور ترک کا پتا، سب کچھ فواد ہی تھا۔ اور اگر یہ دکھتی رگ اس کی انگلی تلے آ جائے تو محمل، یہ آلو کاٹ دو، میرا خیال ہے آلو انڈے بھی بنا لیتے ہیں، سب شوق سے کھاتے ہیں۔ وہ سوچ کر گم ہو کر ان کے قریب آئی اور آلو چھیلنے لگی۔ مسرت نے بریانی کا مسالہ بنایا، قیمہ مٹر بھی پکنے کے قریب تھا، محمل نے شامی کباب تلے، پھر آلو انڈے کا سالن، سلاد، رائتا سب بنا چکی تو مسرت روٹی پکانے لگی۔ فواد کے لیے سوفلے بنا کر فریج میں رکھ دیا تھا نا؟ جی اماں، آپ فکر ہی نہ کریں، وہ مسکرا کر بولی۔ اسے شام میں لان میں فواد کا خود کو چونک کر دیکھنا اور لمحے بھر کو محبت ہونا یاد آیا تھا۔ جو غلطی خاندان کی ساری لڑکیاں کرتی تھی وہ محمل کو نہیں دہرانی تھی، اسے اپنی اہمیت نہیں گنوانی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ ذرا دیر کو وہ ہاتھ روک کر اور مسرت سے نظر بچا کر باہر لاؤنج میں گئی، جہاں تمام لڑکیاں اس وقت بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھیں۔ آرزو اسی چست لباس پہ ٹانگ رکھے بیٹھی تھی۔ فواد کی بہنیں سدرا اور مہرین بھی قریب تھیں۔ سدرا 24 برس کی بہت عام شکل کی لڑکی تھی۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے خوب سارا میک اپ اور جیولری گھر میں زیب تن کیے رہتی، سیاہ بالوں میں گولڈن سٹریکنگ بھی کروا رکھی تھی، اور پھر بھی زیادہ فرق نہ پڑا تھا۔ 23 سالہ مہرین کا البتہ قد چھوٹا تھا، کافی چھوٹا، اور بال بھی بے حد گھنگریالے تھے۔ وہ سارا دن اپنے بال سیدھے کرنے یا قد کو لمبا کرنے کے ٹوٹکے آزماتی رہتی۔ نقش اس کے سدرا کے بنسبت بہتر تھے۔ فضا چچی کی ندا اور سامیہ میں ندا بڑی تھی اور سامیہ چھوٹی، مگر سامیہ اپنے لمبے قد کے باعث بڑی لگتی تھی۔ مہرین اسی سے باعث خار کھاتی تھی اور سامیہ بھی ماں کی طرح میٹھی میٹھی باتوں میں سارا دن مہرین کو مزید احساس دلاتی رہتی۔ ندا کی شکل ذرا اچھی تھی، سانولی رنگت پر بڑی بڑی آنکھیں اسے قدرے ممتاز بناتی تھیں، اور تبھی آرزو اس کو ناپسند کرتی تھی۔ شاید وہ جانتی تھی کہ فواد کے لیے اس کے مقابلے میں سامیہ کمزور، جبکہ ندا ایک مضبوط امیدوار تھی۔
فواد کی بہنیں سدرا اور مہرین تو بی اے کر کے ہی پڑھائی چھوڑ چکی تھیں، جبکہ 22 سالہ سامیہ، 23 سالہ ندا بی اے کرنے کی کالج اور 23 سالہ آرزو ماسٹرز کے لیے یونیورسٹی جاتی تھیں۔ آرزو مر مر کر پاس ہونے والوں میں سے تھی اور اس کے یونیورسٹی پہنچنے کی بڑی وجہ آغا جان کی سفارشیں تھیں۔ یہ سفارشیں سدرا اور مہرین کے وقت بھی کام آ جاتیں اگر جو انہیں پڑھنے کا رتی بھر بھی شوق ہوتا۔ بات سنیں، اس نے بظاہر عجلت میں سب کو مخاطب کیا۔ رات کھانے کے لیے سوفلے بنانا ہے، آپ لوگوں میں سے کون ہیلپ کرائے گا؟ نہیں، آرزو نے ریموٹ سے چینل بدلتے ہوئے اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ ندا اپنے ناخنوں پر سے کھرچ رہی تھی۔ لمبی لمبی سی سامیہ فوراً فون کی طرف متوجہ ہو گئی۔ مہرین نے چہرے کے آگے رسالہ کر لیا اور سدرا بہت انہماک سے اس وقت ٹی وی دیکھنے لگی۔ چلیں فائن، وہ کچن میں واپس آ گئی۔ ڈائننگ ہال میں روز کی طرح کھانا کھایا گیا۔ محمل ہمیشہ کی طرح سب سے آخری کرسی پہ موجود تھی، جو آغا جان کی سربراہی کرسی کے بالکل سیدھ میں تھی۔ مسرت ادھر ادھر چیزیں پکڑاتی پھر رہی تھیں۔ میٹھا لے آؤ۔ کھانا ختم ہوا تو مہتاب تائی نے محمل کو اشارہ کر کے کہا۔ مسرت ابھی جھوٹے برتن اٹھا کر کچن کی طرف گئی تھیں۔ میٹھا تو آج نہیں بنا، وہ بہت اطمینان سے بآواز بلند بولی تو سب چونک کر اسے دیکھنے لگے، مگر فواد نے الجھ کر ماں کو دیکھا۔ میں نے کہا تھا کہ چاکلیٹ سوفلے بنانا ہے۔ جی، مگر آپ کا چاکلیٹ سوفلے نہیں بنا۔ محمل، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تائی اماں نے گھرکا۔ بدتمیزی؟ فواد بھائی، آپ ہی کھانے کے ڈشز گنیں۔ بریانی، مٹر کیما، اروی گوشت، آلو ہے، کباب ہے، سلاد ہے، رائتا ہے، ذرا گن گن کر آپ دیکھیں۔ یہ سب اماں نے اکیلے بنایا ہے۔ میرے ایگزامز ہو رہے ہیں، میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ بناتی، اور آپ کی ان بہنوں سے کہا بھی کہ فواد بھائی کے لیے سوفلے بنانا ہے، ہیلپ کرا دو، مگر سب نے انکار کر دیا۔ اب اتنا سب کرنا اور اوپر سے میٹھے بنانا ہمارے بس سے باہر تھا، سوری۔ میں کل بنا دوں گی، یا اگر میری ماں کی تھکن سے بڑھ کر آپ کو اپنا ٹیسٹ عزیز ہے تو میں انہیں کہہ دیتی ہوں۔ اماں، اماں سنیں، اس نے آواز لگائی، اور جہاں لڑکیاں بے چینی سے پہلو بدل رہی تھیں، مہتاب تائی کچھ سخت سنانے ہی لگی تھی، وہ کہہ اٹھا۔ نہیں نہیں، اٹس اوکے، میں نے خیال نہیں کیا کہ تمہارے ایگزامز ہیں، اور ممی، اس نے ماں کو تنبیہی نگاہوں سے دیکھا، کچن کا کام صرف محمل اور مسرت چچی کی ذمہ داری نہیں ہے، ان ساری نوابزادیوں کو بھی کہا کریں، ہاتھ تو بٹا سکتی ہیں نا۔ ہاں، یہ تو کرتی تو ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، آغا جان نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے بات ختم کرنا چاہی۔ جوان بیٹا جو ان سے اونچا تھا، اس کی بات کے آگے انہیں اپنی بات کمزور لگ رہی تھی۔ مہتاب تائی پہلو بدل کر رہ گئیں۔ نائمہ چچی زیر لب کچھ بڑبڑائیں، اور تو اور فضا چچی بھی خاموش ہو گئیں۔ لڑکیاں الگ شرمندہ۔ وہ اطمینان سے فواد کے اٹھنے سے قبل ہی اٹھ گئی۔ مسرت کو برتن اٹھاتے پہلے تو علم بھی نہ ہو سکا کہ کیا ہوا، اور جب ہوا تو معافی تلافی کرنے لگیں۔ اندر آ کر محمل کو ڈانٹا بھی، مگر وہ پرواہ کیے بغیر کتابوں میں سر دیے بیٹھی رہی۔ فواد کے اٹھنے کے بعد یقیناً تائی نے بہت سنائی تھیں، مگر فواد کے الفاظ کا اثر زائل نہیں کر سکتی تھیں۔ اس کی گھر میں ایک مضبوط حیثیت تھی، اور پہلی دفعہ کسی مضبوط حیثیت والے نے محمل اور مسرت کی طرفداری کی تھی، سو بہت سی خواتین رات کو کڑتے ہوئے سوئی تھیں۔ جزاک اللہ خیر، شکراً۔